اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک دا سرمون ایٹ بنارس بائی برٹا رینسٹا، یعنی یہ چیپٹر نمبر 5 پروز سیکشن کا لیسن ہے. تو اس کے ہم آلریڈی اس کے کلاسز ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہمارا یہ تیسرا اس کا کلاس ہے. تو آج کی کلاس میں ہم پیج نمبر 41 سے آگے یعنی اس ٹاپک کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آپ آج پڑھتے ہیں ہم آج کی کلاس میں. تو لاسٹ کلاس میں جو پچھلا کل کا کلاس تھا اس میں ہم نے لاسٹ پیرا پر پڑھا تھا کہ قصہ گوتمی انہیں الٹے پاؤں لوٹی اور بدھ کے پاس پہنچی اور چلائی اس سے میرے آقا، یعنی اسے کہا اے میرے آقا اور میرے مالک، مجھے ایسی دوائی دے دیجیے کہ جس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. تو یہ تھی اس لاسٹ پیرا کی، یعنی لاسٹ پیرا میں جو ہم نے اس کی ایکسپلینیشن پڑھی تھی کل کے کلاس میں. تو آج آپ 41 پیج پر اپنی کتاب کھولیے اور اس کے آگے جو پیرا ہے، یعنی اب اس سے وہاں سے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed, and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. یعنی بدھا نے قصہ گوتمی سے جواب دیا، یعنی جب اس نے اسے کہا کہ یعنی ارے میرے مالک، مجھے دوائی دیجیے جس سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے. تو اس کے جواب میں گوتم بدھ نے اسے کہا کہ مجھے ایک مٹھی بھر سرسوں کے بیج چاہیے. اور جب عورت یعنی قصہ گوتمی نے خوشی سے لانے کا وعدہ کیا تو بدھ نے کہا سرسوں کا بیج اسی گھر سے لیا جانا ہوگا جس گھر میں کسی کو کوئی، یعنی وہاں کوئی اس گھر میں سے کوئی بھی بچہ، کوئی بھی شوہر، کوئی بھی یعنی والدین یا ماں باپ یا دوست مرا نہ ہو. Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, Here is mustard seed, take it. But when she asked, Did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. یعنی اب یعنی بیچاری قصہ گوتمی یعنی گھر گھر وہ اب گھومنے لگی، یعنی وہ اب گھر گھر جا رہی تھی اور لوگوں نے یعنی بس یہی ان سے یعنی سرسوں کے بیج کی تلاش میں وہ گھر گھر یعنی جا رہی تھی. اور لوگوں نے اس پر ترس کھایا اور کہا یہ ہے سرسوں کے بیج، یعنی لے لو. لیکن جب اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر کسی بیٹی، ماں باپ یا کسی کی موت ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے جواب دیا، افسوس زندہ بہت کم ہیں اور مرے بہت زیادہ ہیں. ہمیں اپنے انتہائی گہرے غم یاد نہ دلاؤ. اور ایسا کوئی بھی گھر نہیں تھا جس میں کسی پیارے کی موت نہ ہوئی ہو. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night regned everywhere, and she considered the fate of man, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, How selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation
there is a path that leads him to immorality who has surrendered all selfishness. انہیں قصہ گوتمی تھک گئی اور نا امید ہو گئی اور راستے کے کنارے بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتی رہی. وہ ٹمٹما رہی تھیں اور پھر بجھ گئیں. آخر رات کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا اور وہ انسان کی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی کہ ان کی زندگیاں بھی اسی طرح ٹمٹماتی ہیں اور پھر بجھ جاتی ہیں. اور پھر وہ اپنے من میں سوچنے لگی میں اپنے غم میں کتنی خود غرض ہو گئی ہوں. موت تو سب کے لیے برابر ہے. پھر بھی اس سنسان وادی میں ایک راستہ ہے جو ایسے انسان کو لافانیت یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی طرف لے جاتا ہے جس نے ساری خود غرضی چھوڑ دی ہو. The Buddha said the life of mortals in the world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature or living beings, as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals when born are always in danger of death, as all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. یعنی بدھا نے کہا مٹ جانے والوں مرنے والوں کی زندگی اس دنیا میں مشکلات سے بری ہوئی ہے، مختصر ہے اور درد سے بری ہوئی ہے، کیونکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں موت سے بچ سکیں. بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد موت ہے. جاندار چیزوں کی یہی فطرت ہے. جیسے پکے ہوئے یعنی میوے کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح مٹ جانے والے فانی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انہیں ہمیشہ موت کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ کمہار کے بنائے ہوئے سبھی مٹی کے برتنوں کا خاتمہ آخر ٹوٹنے میں ہوتا ہے. مٹ جانے والوں یعنی فانی انسانوں کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. دونوں جوان اور بوڑھے یعنی دونوں بیوقوف اور عقل مند سب کو موت کی طاقت جکڑے ہوئے ہیں اور سب موت کے شکنجے میں ہیں. یعنی بدھا یعنی آخر پر یہی اس میں سبق سکھاتا ہے کہ یعنی جو بھی جاندار ہیں یعنی اس کا آخرکار انجام یعنی اس کا آخرکار انجام اس کی موت پر ہوتا ہے. یعنی یہ جو دنیا ہے اس میں ہر ایک جاندار کو فنا ہونا ہے اور ایک ایسی دنیا میں چلے جانا ہے جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے. یعنی وہی جو ویلی آف یعنی جو ڈیزولیشن ہے یعنی اس ہمیشہ رہنے والی اس دنیا میں وادی میں اس کو یعنی پہنچنا ہے یعنی اس دنیا میں جانے کے بعد. تو یہاں پر ہر ایک کا انجام ایک پوٹر کی یہاں پر مثال دی ہے. جس طرح سے پوٹر اپنے برتن بناتا ہے مٹی کے برتن تو ان کا آخر پر بس یہی ان کا انجام ہوتا ہے، وہ ٹوٹنے پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ کر وہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری مثال انسانی زندگی کی دی ہے کہ جس طرح سے ایک پکا ہوا میوہ یعنی اس کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ پیڑ سے گر جاتا ہے. اسی طرح سے یعنی انسان کی زندگی کی بھی جب بڑھاپے کو پہنچتی ہیں تو آخرکار وہ بھی لاسٹ پر اس کی انجام موت پر ہوتا ہے. تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی آج 41 پر ایکسپلینیشن. اب یہاں پر کچھ ان سے ایکسپریشنز جو ہم نے ان میں سے پڑھی ہیں
ان کی میننگس یہاں پر میں ریپیٹ کرتا ہوں جو یہاں پر نوٹ کی میں نے. مسٹرڈ، جیسے کہ آپ نے مسٹرڈ سیڈ پڑھا ہے اس میں، یعنی یہ سرسوں کے بیج یا سرسوں جس کو کہتے ہیں، یعنی آئل رچ پلانٹ. جیسے سرسوں کا تیل بھی ہم یہاں پر نکالتے ہیں، سرسوں کا تیل جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی مسٹرڈ یعنی سرسوں. پروکر مینز اوبٹین مینز حاصل کرنا، یعنی جب قصہ گوتمی کو انہوں نے کہا کہ مجھے سرسوں کے بیج چاہیے تو اس نے یہی کہا کہ میں ان کو حاصل کر کے لا دوں گی. یعنی پیٹڈ مینز ہیو مرسی آن، یعنی ترس کھایا. جب وہ گھر گھر گئی تو لوگوں نے اس پر یعنی ترس کھایا، یعنی ہیو مرسی آن ہر. اے لاس مینز انفارچونیٹلی مینز یعنی دکھ کو ظاہر کرنے والا یہ لفظ ہے، یعنی افسوس. لاس مینز افسوس. بلاؤڈ مینز مچ لاؤڈ، یعنی بہت پیارا. ویری مینز ٹائرڈ یا تھک جانا یا نا امید ہونا. یعنی جب قصہ گوتمی یعنی اب ویری ہو گئی، تھک گئی، یعنی جب ہر ایک گھر نے اسے کہا کہ ہمیں یہ ایسا مت یاد دلاؤ کہ وہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں ان میں یعنی زندہ بہت کم ہیں اور یعنی مرے بہت لوگ ہیں. یعنی ہر ایک گھر میں یعنی بہت سارے لوگ اب تک اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اس پر وہ ویری ہو گئی، یعنی اس پر وہ نا امید اب تھک گئی ہے. ویسٹ سائڈ تو وہ جب ویسٹ سائڈ پہ ایج آف دا روڈ، یعنی اب وہ راستے کے کنارے بیٹھ جاتی ہیں. یعنی فلکر آف یعنی فلیش یعنی ٹمٹمانا. تو وہاں پر جو یعنی جو اسٹریٹ لائٹس تھی ان کو دیکھ رہی تھی، وہ ٹمٹما رہے تھے. اس کے بعد ایکسٹنگوش یعنی وہ کوئنچ مینز بجھا دینا، یعنی وہ بجھ جاتے تھے. یعنی پہلے روشن ہو جاتے تھے پھر بجھ جاتے تھے. ریجنڈ مینز رولڈ یعنی چھا گیا. جس طرح سے وہاں پر اندھیرا چھا جاتا ہے جب وہ لائٹس بجھ جاتی ہیں. فیٹ مینز ڈیسٹنی یعنی قسمت. ویلی آف ڈیزولیشن مینز لونلینس، یعنی دکھ سے بری ہوئی وادی. جیسے کہ یہ وادی یعنی یہ دنیا یہ ویلی آف ڈیزولیشن ہے، یعنی یہ دکھ سے بری ہوئی وادی ہے. یہاں انسان کو یعنی جنم سے یعنی اختتام تک، موت تک یعنی دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امورٹیلٹی مینز ڈیتھ لیسنس، یعنی نہ فنا ہونے والا یعنی غیر فانی. یعنی وہ دنیا جو نہ فنا ہونے والی دنیا ہے، یعنی جہاں پر انسان کا انجام لاسٹ پر ہوتا ہے، منتقل جو ہوتا ہے، تو اس دنیا کو کہتے ہیں یعنی وہ امورٹل ہے، یعنی نہ فنا ہونے والی دنیا ہے. سرنڈرڈ مینز سبمٹ، یعنی پوری طرح سے تیاگ دینا. مورٹلز مینز ہیومن بینگس یعنی لیونگ بینگس، یعنی فنا ہونے والی یعنی فانی. بریف مینز شارٹ یعنی مختصر. اردرن مینز کلے، یعنی مٹی کے بنے ہوئی، یعنی پوٹر کے جو اردرن جو وہ وہاں پر وہ مٹی کے بنے ہوئے جو برتن وسلز تھے. سبجیکٹ مینز پٹ تھرو، یعنی مینز کے ماتحت، یعنی ہر ایک سبجیکٹ ٹو دا ڈیتھ ہے، یعنی وہ موت کے یعنی قابو میں ہیں، موت کی ماتحت ہیں. ہر ایک کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ایک جاندار کو. تو یہ تھی ان کچھ ایکسپریشنز کی ایکسپلینیشن، ان کی میننگ جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھے ہیں. تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل اگلے کلاس میں یعنی اسی چیپٹر کا اگلا کلاس کل انشاءاللہ ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.